الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ الذین اوفوا عہدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین۔ صدیق اکس حسن کمال محمد است، فاروق ذل جاہ و جلال محمد است، عثمان ضیائے شمع جمال محمد است، حیدر بہار باغ خصال محمد است، اسلام ما اطاعت خلفائے راشدین، ایمان ما حب آل محمد است، صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ سرتاب قدم ہے تن سلطان زمن پھول، لب پھول، دہن پھول، زقن پھول، بدن پھول، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول۔ زاہد مسجد احمدی پر درود، دولت جیش عسرت پہ لاکھوں سلام، یعنی عثمان صاحب قمیص ہدا، حلہ پوش شہادت پہ لاکھوں سلام۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و احسان سے آج ہم 18 ذو الحجہ کی نسبت سے یہاں جمع ہیں۔ 18 ذو الحجہ جامع القرآن کامل الحیاء والایمان حضرت سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم شہادت ہے۔ 18 ذو الحجہ 35 ہجری، اور 18 کی نسبت سے ہی جو آیہ کریمہ میں نے پڑھی ہے وہ سورہ فتح کی آیت نمبر 18 ہے، اور اس آیہ کریمہ سے بھی سیدنا عثمان غنی ذو النورین ذو الہجرتین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کا اظہار ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، تحقیق اللہ تبارک و تعالی راضی ہو گیا ان تمام ایمان والوں سے جب وہ اے محبوب تیرے دست مبارک پر درخت کے نیچے بیعت کر رہے تھے۔ وہ سمرہ کا درخت جس کے نیچے بیٹھ کے میرے اور آپ کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تقریباً 1400 صحابہ سے بیعت لی، اس منظر کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی سورہ فتح کی آیت نمبر 18 میں محفوظ کرتے ہوئے ان تمام ایمان والوں سے راضی ہونے کا اعلان فرما دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان سب سے راضی ہے۔ کون اعلان کر رہا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی۔ تو بشارتیں ملتی ہیں، فضیلتیں ملتی ہیں، ہمیں خوشی ہوتی ہے۔ اگر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت سیدنا مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کو یہ بشارت دیں کہ علی جس کا میں مولا اس کا تو مولا، ہم اس پر بھی خوش ہیں۔ اور اگر اللہ تبارک و تعالی 1400 صحابہ کو درخت کے نیچے بیعت کرنے پر رضا کی بشارت دے، ہم اس پر بھی خوش ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے مولا ہیں، ہم سب کے بھی مولا ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کے مولا، علی ان کے مولا، ٹھیک ہے۔ ہاں کوئی اگر اس کا معنی غلط کرے اور باقی 3 خلفائے ثلاثہ کی نفی کرے تو اس سے ہمارا اتفاق نہیں ہے، اس سے ہمارا اتفاق نہیں ہے۔ تو آج ہے 18 ذو الحجہ سیدنا عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم شہادت، اور آپ کہیں گے کہ اس آیہ کریمہ میں حضرت سیدنا عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ عنہ کی شان کیسے ظاہر ہوتی ہے؟ تو دیکھیے اس بیعت کا سبب کیا ہوا؟
نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ان کے معتمد صحابی ہیں ان کو بھیجا مکہ مکرمہ میں سفارت کاری کے لیے کہ ان کو جا کے بتاؤ ہم عمرہ کرنے کے لیے آئے ہیں، لڑنے کے لیے نہیں آئے، تم ہمیں روکا نہ، ہمیں نہ روکو، ہمیں عمرہ کرنے دو۔ اور دوسرا جا کے ان ضعیف مومنین جو مکہ میں رہ گئے ان کو یہ آہستہ سے بتا دینا کہ فتح کی خوشخبری آ گئی ہے۔ تو یہ کام کرنے حضرت سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب احرام کی حالت میں مکہ مکرمہ میں پہنچے ہیں، کفار مکہ سے مذاکرات بھی کیے ہیں اور ان لوگوں کو جو ایمان والے وہاں کمزور موجود تھے خوشخبری بھی فتح کی دی ہے، تو کفار نے وہاں یہ بھی کہا ہے کہ کعبہ موجود ہے، آپ نے احرام باندھا ہوا ہے، ان کو تو ہم نہیں کرنے دیں گے عمرہ، آپ تو طواف کر لیں۔ ادھر سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اصحاب بھی عرض کر رہے ہیں رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کہ عثمان غنی ذو النورین بڑے ہی سعادتوں والے ہیں، انہوں نے تو طواف کر لیا ہوگا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفاؤں پر مہر لگائی کہ ایسا ہو نہیں سکتا کہ عثمان ہمارے بغیر طواف کر لے، اور ادھر عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا عشق بھرا جواب بھی یہی تھا کہ کعبہ معظمہ بھی موجود ہے، احرام بھی باندھا ہوا ہے، لیکن عثمان طواف نہیں کرے گا، کیونکہ جب تک رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم طواف نہیں کریں گے ان کے بغیر عثمان بھی طواف نہیں کرے گا۔ اقبال نے کہا کہ تیرا شوق گر نہ ہو میری نماز کا امام، میرا قیام بھی حجاب، میرا سجود بھی حجاب۔ یا رسول اللہ حق پتہ یہ چلا کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی وفاؤں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اعتماد تھا، اور عثمان غنی رضی اللہ عنہ نبی پاک کے اعتماد پر پورے اترے۔ تعظیم رسول تو اس قدر ہے کہ ابن ماجہ شریف کی حدیث نمبر 311 میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ جانثار حضرت سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ خود فرماتے ہیں وَلَا مَسِسْتُ ذَكَرِي بِيَمِينِي مُنْذُ بَایَعْتُ بِهَا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جب تک عثمان نے اپنا ہاتھ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک میں بیعت کے لیے دے دیا، اس کے بعد یہ دایاں ہاتھ کبھی بھی اس نے اپنے پردے کی جگہ پر نہیں لگایا۔ یہ خود اعلان کرتے ہیں، ایک مرتبہ جو ہاتھ بیعت کے لیے رسول کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے ہاتھ میں دے دیا ہے، وہ دایاں ہاتھ میں نے کبھی بھی اپنے پردے کی جگہ پر نہیں لگایا۔ تو وہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو کفار مکہ نے کچھ روک لیا، افواہیں اڑ گئیں کہ ان کو شہید کر دیا گیا ہے۔ صحابہ کرام میں جوش پیدا ہوا، نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے درخت کے نیچے بیٹھ کے سب کو بلایا اور بیعت لی سب سے۔ یہ بیعت کا سبب بنے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، گویا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حمایت میں بیعت ہے کہ اگر عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو تکلیف پہنچی تو ہم بدلہ لیں گے۔ جہاد کی بیعت ہے، کس کس نے بیعت کی؟ بھائی سب نے کی نا، سیدنا صدیق اکبر سے لے کر جتنے بھی صحابہ موجود تھے سب نے کی، لیکن خاص کر توجہ کریں کہ ان بیعت کرنے والوں میں شیر خدا مشکل کشا مولا مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود ہیں۔ حمایت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جو بیعت ہوئی، اس بیعت کے کرنے والوں میں خود مولا علی بھی موجود ہیں۔ پتہ یہ چلا کہ حضرت عثمان غنی کو تکلیف پہنچے، مولا علی بدلہ لیں گے، تو سوچنا چاہیے کہ شان عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے بارے میں جرأت نہ کرے، کوئی احتیاط کرے، اور شانیں تو خود نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے بیان کی ہیں۔ اب یہاں دیکھیے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا اعتماد دیکھیے، علم دیکھیے، توجہ دیکھیے، میرے اور آپ کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے دائیں ہاتھ پر اپنا دوسرا مبارک ہاتھ رکھ کر یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ عثمان کا ہاتھ ہے، یعنی میں عثمان کی طرف سے بھی بیعت کر رہا ہوں۔
اور فرما رہے ہیں اے اللہ عثمان تیرے اور تیرے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے کام میں ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہ اسی بیعت سے شان ظاہر ہوگی. اب اللہ تبارک و تعالی کی رحمت دیکھیے اور خاص عنایت دیکھیے کہ جب یہ ہاتھوں میں ہاتھ دیے جا رہے ہیں، دست مبارک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں دست ہائے صحابہ کرام آ رہے ہیں، ادھر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے نبی پاک کا دوسرا ہاتھ دائیں ہاتھ میں آتا ہے. رب تبارک و تعالی اعلان فرماتا ہے ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم، بے شک اے محبوب یہ جو تیرے غلام تیرے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں یہ تو اللہ سے بیعت کر رہے ہیں. اللہ کا دست قدرت جیسا اس کی شان کے لے کے ان ہاتھوں کے اوپر ہے. تائید رب کی طرف سے بھی آ گئی ہے. تو ہمیں اس پر خوشی ہونی چاہیے نا کہ سارے صحابہ کی شان بھی بیان ہو گئی ہے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی اہمیت بھی بیان ہو گئی ہے. اور آئیے ترمذی شریف کی حدیث شریف بھی دیکھ لیجئے 3860 نمبر حدیث میں میرے اور آپ کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں لا يدخل النار احد ممن بايع تحت الشجرہ، درخت کے نیچے جتنے صحابہ نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی ہے ان میں سے کوئی بھی جہنم میں نہیں جائے گا. یہ نبی پاک نے فرمایا لا يدخل النار، جہنم میں نہیں جائے گا احد کوئی ایک ممن بایا تحت الشجرہ جن سے نے بھی درخت کے نیچے بیعت کی. سب کا جنتی ہونا ثابت ہو گیا. اس میں حضرت عثمان غنی کی طرف سے بھی تو بیعت تھی نا. ایک مرتبہ نے کئی مرتبہ جن کو جنت کی بشارت ملی ہے. بخاری شریف میں ترجمۃ الباب میں ہی امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تعلیم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت بیان کی. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من یحفر بئر رومہ فلہ الجنہ، جو روما کا کنواں جو ہے وہ مومنوں کے لیے رکھے گا وقف کرے گا اس کے لیے جنت ہے. پھر آگے امام بخاری فرماتے فحفرها عثمان، اس کو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھدوایا یعنی مومنوں کے لیے وقف کیا. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا ارشاد من جہز جیش العسرہ فلہ الجنہ، جو غزوہ تبوک کے لشکر کی تیاری میں مدد کرے گا اس کے لیے جنت ہے. اور آگے پھر فرمایا فجہزہا عثمان، اس کی تیاری میں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدد فرمائی. اور اتنی مدد کی کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام خوشی سے فرمانے لگے ما علی عثمان ما عمل بعد هذه، آج کے بعد عثمان کوئی بھی عمل کرے اس پر کوئی پوچھ نہیں ہوگی. اس قدر حضور علیہ الصلوۃ والسلام خوش ہو رہے ہیں. اونٹ بھی دیے ہیں، مال بھی دیا ہے، درہم بھی دیے ہیں، دینار بھی دیے ہیں. اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مسجد نبوی کی جب توسیع فرمائی ہے اس توسیع میں بھی آپ نے حصہ ڈالا ہے. یہ مسجد نبوی میں جتنے حاضر ہوتے ہیں ان کی حاضری کا ثواب بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملتا ہوگا. اور ادھر بھی جنت خریدی ہے. اور عشرہ مبشرہ کے حدیث میں تو نام لے کر فرمایا عثمان فی الجنہ، عثمان جنت میں ہے، عثمان جنت میں ہے. کتنی کتنی بشارتیں سناؤں آپ کو. دیکھیے نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس سے بڑھ کر یہ تو جنتی ہونے کی ہے نا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے شہید ہونے کی بشارت بھی عطا فرمائی. احد کا پہاڑ ہے، سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر جلوہ فرما ہے. ساتھ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں. احد کا پہاڑ ذرا جھوم اٹھا ہے اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے ٹھوکر لگا کے فرما رہے ہیں اسمت یا احد فَإِنَّمَا عَلَيْكَ نَبِيٌّ وَصِدِّيقٌ وَشَهِيدَانِ، اے احد بات ٹھہر جانا، تیرے اوپر اللہ کا ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید ہیں. شہادت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور شہادت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بہت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لگائی. اور دونوں کی یہ خواہش تھی. حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ دعا کیا کرتے تھے اللہم ارزقنی شہادت فی سبیلک واجعل موتی فی بلد رسولک، الہ العالمین اپنی راہ میں شہادت عطا فرمانا اور موت مدینہ شریف میں عطا فرمانا. ان کو بھی ایسے ہی ملی. اور حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو بھی شہادت ملی مدینہ شریف میں، شہید مدینہ بھی ہیں. اور 40 دن تک
آپ کے گھر کا محاصرہ رہا، باغیوں نے محاصرہ کیا، پانی بھی بند کیا، تو یہ مظلوم مدینہ بھی کہا جاتا ہے، شہید مدینہ بھی کہا جاتا ہے۔ اور آپ نے مدینہ شریف کے ادب کے لیے، مدینہ منورہ کے ادب کے لیے خون ریزی کو پسند نہیں کیا، شہادت قبول کر لی، شہادت قبول کر لی۔ اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو بھی واضح طور پر بیان کر دیا۔ مسند امام احمد کی حدیث نمبر 24566 میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا عثمان ان اللہ عسى ان يلبسك قميصا فان ارادك المنافقون على خلعه لا تخلعه حتى تلقاني، اے عثمان بے شک اللہ تبارک و تعالی تمہیں ایک قمیص عطا فرمائے گا، اگر منافق تم سے وہ قمیص اتارنے کا مطالبہ کریں ہرگز نہ وہ قمیص اتارنا یہاں تک کہ مجھ سے ملاقات کر لینا۔ خلافت نہیں چھوڑی، یہ خلافت، قمیص سے مراد خلافت، یعنی عثمان صاحب قمیص خدا، اللہ پوش شہادت میں لاکھوں سلام۔ وہ قمیص خلافت کی قمیص تھی اور نبی پاک نے ثابت قدم رہنے کا حکم دیا تھا کہ اسے چھوڑنا نہیں، اور ساتھ اپنی ملاقات کا وعدہ بھی فرمایا، یہاں تک کہ مجھ سے شہادت کے بعد مجھ سے ملاقات ہو۔ اس سے بڑھ کے کیا بشارت ہو سکتی ہے؟ تو یہ شہادت کی بشارت بھی اور سارے آنے والے واقعات کا نقشہ بھی۔ اور وہ حدیث میں مجھے یاد آ رہی ہے بیر ریس والی، جہاں پر حضرت سیدنا فاروق اعظم، حضرت سیدنا صدیق اکبر، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تینوں کو جنت کی بشارتیں دی تھی، ہر ایک کے لیے کہا تھا ایذ اللہ وبشر بالجنہ، اجازت دے دو ان کو جنت کی بشارت دو، اور ساتھ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ فرمایا کہ ایک مصیبت بھی ان کو آئے گی، آزمائش بھی آئے گی۔ تو انہوں نے کہا تھا کہ اللہ کا شکر ہے الحمدللہ اس بشارت پر، اور جو مشکل آئے گی اس میں اللہ ہی مدد کرنے والا ہے، واللہ المستعان۔ اور وہ بیر عریس پر جب بیٹھے تھے، ایک طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ساتھ سیدنا صدیق اکبر، ساتھ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ، اور سامنے کی طرف حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ اس کی منڈیر پر بیٹھے تھے، اس کنویں کی منڈیر پر۔ حضرت سعید بن مسیب نے اس حدیث کی شرح میں کہا کہ میں نے اس سے یہ سمجھا کہ مزارات کی طرف اشارہ ہے، کہ دو صاحبین جو ہیں، شیخین جو ہے، وہ نبی پاک کے ساتھ جلوہ فرما ہوں گے، حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے، اور یہ جنت البقیع میں ان کی جو ہے وہ ان کا مزار مبارک ہوگا، جنت البقیع میں آرام فرما رہے ہیں حضرت سیدنا عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ۔ تو بھائی یہ ساری باتیں ان کی شہادت کے حوالے سے ہم نے کی ہیں۔ 18 ذو الحجہ، یہ 24 ہجری کو محرم سے لے کر 35 ہجری 18 ذو الحجہ تک آپ کا 12 سالہ دور خلافت رہا ہے۔ اس سے پہلے 12 سال حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے مشیر بن کر رہے ہیں، اور اس سے پہلے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ رہے ہیں۔ 2 ہجرتیں کی، ایک ہجرت کی طرف، ایک ہجرت مدینہ کی طرف، ذوالحجرتین بھی ہیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اتنا اعتماد ہے کہ اپنی 2 صاحبزادیاں ان کے عقد میں ایک کے بعد دوسری دی ہے، ایک کی وفات کے بعد دوسری دی ہے۔ یہ کے بعد دی گئے گا یہی مطلب ہوتا ہے، ایک فوت ہوگی پھر دوسری، حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا۔ سوال صرف آپ سے اتنا سا کروں گا کہ اگر کوئی بندہ اپنے لیے داماد ڈھونڈتا ہے تو کتنی تحقیق کرتا ہے، کتنا اعتماد ہوتا ہے، تو پھر وہ فیصلہ کرتا ہے اپنی بیٹی اس کو دینی، اور ہر کوئی اپنے فیلڈ کے مطابق اعتماد حاصل کرتا ہے۔ کوئی کاروباری ہے تو کاروباری ڈھونڈتا ہے، کوئی اور فیلڈ کا تو اور طرح کا ڈھونڈتا ہے، اپنے خاندان جیسا ڈھونڈتا ہے۔ یہاں جو داماد چنا ہے کس نے چنا ہے؟ اللہ کے نبی، سارے نبیوں کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ڈھونڈ رہے ہیں۔ تو یہ ایمان لوگوں کو بانٹنے آئے ہیں، یہ ایمان کے لحاظ سے بھی اچھی طرح تحقیق کریں گے، یہ ایقان کے لحاظ سے بھی، عمل کے لحاظ سے بھی۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب عثمان غنی کو ایک نہیں 2 مرتبہ بطور داماد پسند فرمایا ہے تو پتہ چلا کہ ان کے ایمان پر، ان کے ایقان پر، ان کے اعمال پر